الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سن ہجری اسلامی تہذیب کی علامت ہے، اس لیے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تاریخ مقرر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے دوسروں کی نقالی کرنے کے بجائے، دوسروں کے کیلنڈر کو استعمال کرنے کے بجائے اپنا کیلنڈر جاری کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دوسروں کی نقالی کرنے کے بجائے، دوسروں کی تہذیب کو اپنانے کے بجائے اپنی تہذیب کو اپنائیں، اس لیے کہ دوسروں کی نقالی کرنے سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے، اور چونکہ اسلام کی ایک اپنی عظیم الشان تہذیب ہے جو ہر تہذیب سے بہتر ہے۔ سامعین کرام، اسلامی سال کا آغاز و اختتام قربانیوں سے ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر مسلمان سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں، قربانی ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور یہ جذبہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہر حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ 18 ذی الحجہ کو خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 1 محرم الحرام کو خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، ان کے رفقا و اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور شہدائے کربلا کی شہادت کا دن ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے، جو ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے اور مزید قربانیوں پہ آمادہ کرتا ہے۔ تو ہم نے اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد نہیں رکھیں گے تو ہماری تہذیب ختم ہو جائے گی، اسلام کی روح ہمارے اندر سے نکل جائے گی۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب سے ہم نے اسلام کی تہذیب کو چھوڑا ہوا ہے، ذلت ہماری مقدر بنی ہوئی ہے۔ ہم نے فیشن میں الجھ کر دیکھا ہے اکثر تم نے اسلاف کے عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تہذیب کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔